5 افراد تک اس کو مقید رکھتے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ، یعنی انہی احباب ہی کے حوالے سے کوئی حدیث ہے مستند؟ دیکھیں، پہلی بات جو مفتی صاحب نے کہی کہ حضرت عباس والی روایت انہوں نے بیان کی، اس میں راوی ہے جو روایت کرتا ہے حضرت ابن عباس سے، وہ ہے اکرمہ. وہ خارجی تھا. حضرت عباس کے بیٹوں نے اسے باندھ کر اسے جو ہے مارا پیٹا بھی تھا کہ تو ہمارے بابا سے جھوٹی روایتیں نقل کرتا ہے. ایک تو یہ چیز. دوسری بات یہ ہے کہ جو مولانا صاحب نے آیت پڑھی، میں تھوڑا اس سے پیچھے ایک پڑھنا چاہتا ہوں کہ خداوند متعال نے فرمایا کہ یا ایھا النبی کل ازواجک، اے نبی اپنی ازواج سے کہو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اگر تم دنیا کی زینت چاہتی ہو، دنیا کی خواستگار ہو، تو میں تمہیں کچھ مال دوں اور رخصت کر دوں. اس کے بعد یہ ساری آیتیں آپ نے سنی ہیں. پھر اللہ فرماتا ہے یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین. اگر تم اچھا نیکی کا کام کرو گی تو تمہیں جو ہے وہ دگنا ثواب ملے گا، اگر تم کوئی ایسا برا کام کرو گی تو تمہیں دگنا عذاب ہوگا. یعنی اس بات سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے. تو در حقیقت طہارت بخشنے کا ایک جو فلسفہ ہے، خداوند متعال کے ارادے میں ہے کہ ان سے رجس و ناپاکی کو دور رکھے، یعنی ہر قسم کی کساوت کو، ہر قسم کے گناہ کو. تو یہاں پر جب خداوند متعال انہیں اس بات سے ڈرا رہا ہے تو در حقیقت یہ خطاب بنتا نہیں ہے. آیت تطہیر میں شامل ہونا، مثال اہل بیت ہونا اور ہے، آیت تطہیر کا مصداق ہونا اور ہے. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ خداوند متعال نے جو آیتیں اتاری ہیں، مثال کے طور پہ اگر اللہ نے یہ بھی آیت اتاری اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو یہ تمام کی تمام چیزیں، یہ سارا کا کام رسول خدا کا ہے کہ وہ مشخص کریں. دوسری چیز جو یہاں پر آتی ہے وہ ہے عمل رسول خدا. عمل رسول رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، مفتی صاحب کو میں ان کی اہل سنت کی کتابوں سے دکھا سکتا ہوں کہ ایک روایت میں 6 ماہ، ایک روایت میں 1 سال، ایک روایت میں 2 سال. ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے معمول رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھا کہ وہ جب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر سے گزرتے تھے تو یہ آیت پڑھتے تھے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آیت پڑھتے تھے، پھر السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اس طرح سے سلام کرتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ تاریخ کے اندر آپ کبھی بھی اس بات کو ثابت نہیں کر سکتے کہ خود ازواج رسول خدا نے کبھی اس بات کو کہا ہو، دعویٰ کیا ہو کہ آیت تطہیر کا مصداق ہم ہیں. اچھا، کبھی بھی نہیں کیا. کبھی بھی نہیں کیا. ازواج رسول ازواج رسول خدا نے کبھی بھی اس بات کا وہ اعلان نہیں کیا، نہ دعویٰ کیا ہے کہ آیت تطہیر کا مصداق ہم ہیں، بلکہ امیر المومنین سے لے کر سیدہ زہرا، امام حسن، امام حسین، امام مہدی تک وہ دعوے دار ہیں. انہوں نے اس بات کو کہا ہے لوگوں کے سامنے، اے لوگوں آیت تطہیر ہمارے لیے اتری ہے. انہوں نے اپنے فضائل میں، کیونکہ جس کو اتنی بڑی فضیلت ملتی ہے وہ اون کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ جو مجھے اللہ نے فضیلت دی ہے لوگ اسے پہچانیں. آپ کہیں پر بھی ازواج رسول خدا سے یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ وہ کبھی اس آیت کو اون کرتی ہوں کہ ہمارے لیے اتری ہو، کبھی انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہو. دوسری جو چیز ہے، جیسا کہ مولانا صاحب نے فرمایا کہ خاص جو ہے ان کا اللہ کی طرف سے جو ہے وہ مخاطب جو ہے وہ ازواج تھیں. پھر اعدادی طور پر اکثر کہتے بھی ہیں کہ آج کل جو ہے وہ ہر طرف سے یہ بحث چل رہی ہے کہ اعدادی طور پر اہل بیت کو شامل کیا گیا، یہاں پر مخاطب جو ہیں. تو مفتی صاحب نے جو ہے وہ ضمیروں کا ذکر کیا کہ مخاطب جو ہیں جمع مخاطب مؤنث. ہاں، یہاں پر دیکھیں آپ جو ہے ساری ضمیریں جو ہیں وہ جمع مؤنث جو ہیں مخاطب وہ استعمال ہو رہی ہیں. جب آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم آ رہا ہے تو یہاں پر وہ ضمیر آ رہی ہے جس میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں. تو ساری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام آیتیں آپ پیچھے سے پڑھیں گے، اگر آیتوں پر غور کریں گے تو در حقیقت اللہ کی طرف سے ایک انہیں سمجھ لیں کہ میں تنبیہ تو نہیں کہتا، انہیں ایک صلاح ہے کہ آپ جو ہے کبھی بھی گناہ کا کوئی ایسا عمل نہ کریں، اگر کریں گی تو آپ کو عذاب ہوگا، ڈرایا جا رہا ہے. یہی جملے ہیں. تو یہ اگر جہاں پر اگر ہم کہیں کہ اللہ ان سے طہارت بخش چکا ہے یا اس کے ارادے میں ہے، تو یہ کہنا، آیت کو بیان کرنا بنتا نہیں ہے اصل میں. تو پھر وہ جمع مؤنث مخاطب کا صیغہ رک گیا اور جمع مذکر مخاطب کا صیغہ آ گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں امام حسن بھی ہیں، اس میں امام حسین بھی ہیں، اس میں امیر المومنین بھی ہیں، ایک خاتون ہیں. تو جہاں پر زیادہ مرد ہوتے ہیں وہاں پر مخاطب جو ہے مذکر آ جاتا ہے اس میں.
یہ وجہ ہے. اس کی کوئی روایت بھی پیش کر سکتے ہیں آپ کہ یہی 5 لوگ ہیں، اور ایسی کوئی مثال کے طور پہ جناب ام سلمہ سے روایت ہے، وہ تحقیق کے اوپر مبنی روایت ہے، بالکل صحیح ہے؟ دیکھیں یہیں پر بھی یہاں پر ہی ایک نقطہ نکلتا ہے کہ جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ اللہ نے خطاب ہی ان سے کیا ہے، تو انہیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں طہارت بخشی ہوئی ہے. تو جب رسول خدا اگر اعدادی طور پر اہل بیت کو شامل کر رہے ہیں، امیر المومنین کو سید طاہرہ امام حسن حسین کو چادر میں لے کر، تو یہ کہنا بنتا نہیں ہے کہ میں بھی آ جاؤں، کیونکہ اگر وہ پہلے سے ہیں، کیونکہ جو بعد میں آ رہا ہے اس میں شامل کیا جا رہا ہے، تو اسے آنے کی ضرورت نہیں ہے یا طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں آ جاؤں. تو رسول خدا نے کہا کہ نہیں، تم خیر پر ہو. رسول خدا نے یہ جملہ بھی نہیں کہا کہ تم تو اس کی پہلے سے اول مصداق ہو، میں انہیں مشخص کر رہا ہوں، بلکہ رسول خدا نے کہا کہ نہیں، یہ خاص وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کی طرف سے، کیونکہ دیکھیں ہماری جو اولاد ہے، ہمارے جو بیٹے ہیں، ہماری نسل کس سے چلتی ہے؟ بیٹے سے، بیٹی سے. بیٹے سے. تو رسول خدا کی جو نسل چلی ہے وہ رسول خدا کی بیٹی سے چلی ہے. تو یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا. رسول خدا نے فرمایا کہ میری نسل میری بیٹی میں سے چلے گی، انا اعطیناک الکوثر. تو یہاں پر جو یہ چینج ہو رہا ہے سارا کا سارا معاملہ، تو اسی لیے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں. اللہ کی طرف سے. مجھے